ناظرین، رحمت ڈرامے کی آنے والی قسط ایک ایسا زبردست طوفان لے کر آ رہی ہے جو نہ صرف باری کی زندگی بدل دے گا بلکہ کئی رشتوں کی حقیقت بھی سب کے سامنے لے آئے گا۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب باری کے اعتماد، اس کی محبت اور اس کے اپنے باپ پر یقین کو ایسا دھچکا لگنے والا ہے جس سے سنبھلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جس شخص کو باری اپنی طاقت سمجھتا تھا، آج اسی شخص کی حقیقت اس کے دل کو چکنا چور کر دینے والی ہے۔ اور دوستو، اس بار صرف ایک راز نہیں کھلے گا بلکہ کئی چہروں سے نقاب اترنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، آفس کا فائنانس مینیجر داؤد، جسے شایان صاحب نے بے عزت کر کے نوکری سے نکالا تھا، وہ آخر کار خاموش نہیں رہتا۔ اپنی تذلیل کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب باری کو ہر سچ بتا دینا چاہیے۔ وہ باری کو روک کر بار بار کہتا ہے کہ سر، ایک بار میری بات پر یقین کریں، پریشے میڈم نے اپنی مرضی سے جاب نہیں چھوڑی تھی، انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ آپ کے والد نے ان کی غربت کا مذاق اڑایا تھا، انہیں ذلیل کیا تھا اور آپ دونوں کو الگ کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی تھی۔ لیکن باری کو داؤد کی ایک بات پر بھی یقین نہیں آتا۔ وہ شدید غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے والد ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ تم اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے میرے باپ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ باری بار بار داؤد کی باتوں کو جھٹلاتا ہے کیونکہ اس کے لیے اپنے باپ کے خلاف ایسی بات سوچنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن ناظرین، قسمت بعض اوقات انسان کو وہ سچ خود سنوا دیتی ہے جسے وہ کبھی ماننا ہی نہیں چاہتا، اور یہی کچھ اب باری کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ادھر گھر میں شایان صاحب اور سفیان صاحب خوشی سے بیٹھے عنایا اور باری کی شادی کی تاریخ طے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ سفیان صاحب خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے بچوں کی شادی کر دینی چاہیے، جبکہ شایان صاحب فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا پلان اتنی جلدی کامیاب ہو جائے گا۔ بیماری کا ڈرامہ بھی آخر کام کر گیا اور باری فوراً مان گیا۔ پھر دونوں بھائی ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے پریشے کو اس کی اوقات دکھا دی اور باری کو جذباتی بلیک میل کر کے اپنی مرضی منوا لی۔ لیکن انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ دروازے کے باہر کھڑا باری ان کی ایک ایک بات سن چکا ہے، اور اس ایک لمحے میں جیسے باری کی پوری دنیا رک جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت، تکلیف اور بے یقینی صاف نظر آتی ہے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ منال جب باری کو وہاں چپ چاپ اور پریشان کھڑا دیکھتی ہے تو گھبرا کر فوراً باری کے پاس آتی ہے، لیکن باری منال کو بھی اشارے سے خاموش رہنے کا کہتا ہے، کیونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ ایک بار منال بھی خود اپنے کانوں سے اپنے باپ کی اصلیت سن لے اور آنکھوں سے دیکھ لے۔ اور ناظرین، اگلا منظر واقعی ہی دل دہلا دینے والا ہوگا۔ باری اندر آتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے کہ واہ ڈیڈ واہ، آپ نے اپنے ہی بیٹے کے جذبات کے ساتھ کیا زبردست کھیل کھیلا۔ اور وہاں باری کو اچانک دیکھ کر شایان صاحب اور سفیان صاحب دونوں ہی گھبرا جاتے ہیں۔ شایان صاحب تو فوراً آگے بڑھتے ہیں، باری کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا، تم کچھ غلط سمجھ رہے ہو، جو کچھ تم نے سنا وہ سچ نہیں ہے۔ لیکن اس بار باری خاموش رہنے والا نہیں۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو داؤد بار بار کہتا رہا کہ میرے ڈیڈ نے ہی پریشے کو مجھ سے دور کیا اور اس کو بے عزت بھی کیا اور نوکری چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں نے ہر بار داؤد کی بات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ میں تو پریشے کو ہی قصوروار سمجھتا رہا کہ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، جبکہ کھیل تو کوئی اور کھیل رہا تھا۔ میرا اپنا باپ میری محبت کے خلاف اس حد تک جا سکتا ہے؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میری زندگی اس طرح سے تباہ کر سکتے ہیں، اور اپنے آنکھوں سے میری تباہی دیکھ کر بھی آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہتے کہتے باری کی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ وہ شدید ذہنی صدمے میں چیختا ہے، روتا ہے اور پھر اچانک زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔
گھر والوں کے تو یہ سب دیکھ کر جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ باری کو فوراً ہسپتال لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ باری کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے اور اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت کرٹیکل ہیں۔ یہ سب سن کر زندگی میں پہلی بار شایان صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے تھے اور زبردستی اس کی زندگی میں اپنے فیصلے تھوپنا چاہتے تھے، اگر وہ بیٹا کوما میں چلا گیا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ شایان صاحب کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سفیان اور اس کی بیٹی عنایا کو خوش کرنے کے لیے شایان صاحب نے اپنے بیٹے باری کی خوشیوں کا خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ شایان صاحب؟ باری اگر خود اپنے کانوں سے آپ کی اصلیت نہ سنتا تو شاید آپ تو باری کی زندگی کے ساتھ اب تک کھیل چکے ہوتے۔ وہاں کھڑی منال اپنے باپ کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو کیا سمجھتی رہی اور اس کا باپ کیا نکلا۔ اب سبھی لوگ باری کی زندگی کی دعائیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ پریشے اچانک وہاں سے گزرتی ہے کیونکہ اس کی بہن علیزے بھی اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے، اور پریشے جب باری کے سب گھر والوں کو ہاسپٹل میں پریشان کھڑا دیکھتی ہے تو اس کا دل بھی ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول جاتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ باری خیریت سے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ پریشے کو یہاں پتہ چل جائے گا کہ باری کی کیا حالت ہے، اور شاید یہیں پر شایان صاحب پریشے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگیں اور اپنے بیٹے کی زندگی بھی مانگیں کہ پریشے ایک بار باری کو پکارو، ہو سکتا ہے تمہاری پکار پر وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ کوئی کرشمہ دکھا دے۔ خیر ناظرین، بات کریں گے علیزے اور زہیب کی، جن کی زندگی زہیب کی بہن رمشا کی وجہ سے اندھیر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ دونوں اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس حادثے کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ زہیب کی بہن کا ہاتھ ہے۔ لیکن امید کرتے ہیں کہ جلد ہی زہیب کو گھر جانے پر کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گی جس سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ علیزے کے ساتھ حادثہ قدرتی طور پہ پیش نہیں آیا، بلکہ یہ کسی کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ اللہ کرے کہ زہیب خود اپنے کانوں سے اپنی ماں اور بہن کی باتیں سن لے، کیونکہ زہیب کی ماں اور بہن تو اب بہت خوش ہیں کہ ایک مشن کامیاب ہو چکا ہے۔ زہیب اور علیزے کا بچہ تو ہم نے ختم کر دیا، اب علیزے اور زہیب کا رشتہ ختم کرنا ہے، اور جس دن زہیب کو یہ سب پتہ چلے گا ظاہر ہے کہ اسے اپنی ماں اور بہن سے شدید نفرت ہو جائے گی، کیونکہ زہیب کتنا خوش تھا جب وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے شاپنگ کرتا پھر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوشیاں ایک ساتھ آ جائیں گی۔ تو ناظرین، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا علیزے اور باری بچ پائیں گے یا پھر ان میں سے کوئی ایک چلا جائے گا؟ کیونکہ عموماً ڈرامے کو زیادہ ہٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو مار دیا جاتا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ دونوں بچ جائیں۔ آپ کو ویسے کیا لگتا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔